یہ جو مواقع ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہم نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے تھے کندھوں تک یا کانوں کے برابر، اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں کے برابر۔ دونوں جو کوہنیاں ہیں، دونوں جو بازو ہیں، یہ جسم سے دور ہونے چاہیے، یعنی کہ جسم کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ ان میں اور جسم میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی رکوع کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ناظرین، آج ہم نماز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں قراءت پر بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ کان اذا فرغ من القراءۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے فارغ ہو جاتے، سکت سکتتن، آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے، ثم رفع یدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے۔ اب جب آپ قراءت سے فارغ ہو جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر کر رفع یدین کریں، ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں۔ یہ جو مواقع ہیں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہم نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے تھے کندھوں تک یا کانوں کے برابر، اس کے بعد یہ دوسرا موقع ہے تکبیر تحریمہ کے بعد کہ رکوع جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں کے برابر۔ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے، حسب منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ مِنْهُ، جب آپ رکوع سے اٹھتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے دوبارہ اٹھتے تو ہاتھ اٹھاتے، یعنی رفع یدین کرتے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ رفع یدین کے بارے میں ایک ابن عمر سے روایت بخاری مسلم میں منقول ہے جو میں نے آپ کو ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ مالک بن حویرث سے بخاری میں ہی منقول ہے جس میں رفع یدین ثابت ہے۔ وائل بن حجر سے صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد میں اور مسند احمد میں روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ ان تمام صحابہ نے رفع یدین کرنے کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح وائل بن حجر جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو نقل کیا ہے کہ اپنی زندگی کے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ یہ جو نظریہ اور یہ کہنا کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، یہ بالکل باطل نظریہ ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ رفع یدین سنت متواترہ ہے، بہت سے صحابہ سے منقول ہے، اور بلکہ محدثین نے کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری رفع یدین کے اوپر کتاب ہے، اور دیگر محدثین نے بھی رفع یدین کے اس بات پر کتابیں مستقل لکھی ہیں، جس میں وہ آثار اور وہ تمام روایتیں جمع کی ہیں جن میں رفع یدین کا ذکر ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سنت ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جب بندہ رکوع کے لیے جائے، یعنی قراءت ختم ہو، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا انسان، اس کے بعد اپنے کندھوں کے برابر جو ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، جیسا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھائے تھے۔ اس کے بعد جو ہے رکوع میں چلا جائے۔ اب رکوع میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ اذا فرغ من القراءۃ سکت سکتتن لطیفتن، یعنی کہ جب قراءت سے فارغ ہو جائے تو سکتہ کرے، تھوڑا دیر خاموش رہے، ثم یرفع یدیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھائے۔ یہ متواتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وَيُكَبِّرْ، تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ ثم یرقع، اس کے بعد رکوع کرے۔ اب رکوع جو ہے کس طرح کرنا ہے، اس کے بارے میں شیخ نے کہا ہے کہ ما تستقر مفاصل، ہر جوڑ اپنی جگہ پر صحیح طرح سے آ جائے، اور یأخذ کل عضو مأخذہ وہذا رکن، یعنی رکوع جو ہے یہ رکن ہے۔ اچھا، کیفیت الرکوع، اب رکوع کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو شیخ نے لکھا ہے کہ یضع یدیہ علی رکبتیہ ویمکنہما من رکبتیہ ویفرج بین اصابعہ، کہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پر رکھنے ہیں،
جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو، یعنی کہ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ رکوع میں جائیں اور گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھیں اور اس کیفیت میں رکھیں کہ جیسا کہ آپ نے ان کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، جب آپ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں تو اس میں انگلیوں میں فاصلہ ہونا چاہیے، انگلیاں جڑی ہوئی آپس میں ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب عمل واجب ہے۔ پھر فرمایا یمد ظہرہ ویبسطہ، کمر کو کس طرح رکھنا؟ بالکل اسٹریٹ، سیدھا رکھنا ہے۔ یا رکوع کرتے وقت نہ تو کمر کو بہت زیادہ اوپر بلند کرنا ہے، نہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جھکنا ہے، بلکہ اسٹریٹ رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر اس پر پانی بھی ڈال دیا جائے تو وہ پانی بھی جو ہے ٹھہر جائے اپنی جگہ، یعنی کہ اتنی کمر سیدھی ہونی چاہیے رکوع میں۔ بلکہ جو لوگ کمر رکوع میں سیدھی نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت نہیں کریں گے۔ تو لہذا رکوع کرتے وقت ان چیزوں کا انتہائی خیال رکھیں۔ پھر فرماتے ولا یخفض رأسہ، سر کو رکوع کرتے وقت زیادہ نیچے نہ جھکائیں۔ کچھ لوگ جب رکوع کرتے ہیں تو سر بہت زیادہ نیچے کر دیتے ہیں، یا کچھ اس کے الٹ کرتے ہیں، سر کو اوپر کی طرف کرتے ہیں، یعنی کہ منہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے طریقے صحیح نہیں ہے۔ سر جو ہے وہ اپنی کمر کے برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، درمیان میں ہونا چاہیے، نہ تو زیادہ نیچے جھکا ہوا اور نہ آنکھیں اوپر کی طرف اور سر اوپر کی طرف بلند ہو۔ لا یخفض رأسہ ولا یرفعہ، یعنی بہت زیادہ جھکائے بھی نہ سر کو اور بہت زیادہ بلند بھی نہ کرے۔ وَيَجْعَلُهُ مُسَاوِيًا لِظَهْرِهِ، سر برابر ہونا چاہیے اس کی کمر کے۔ وَيُبَاعِدْ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ایک اور جو سنت ہے رکوع کرتے وقت وہ یہ ہے کہ اپنی دونوں جو کوہنیاں ہیں، دونوں جو بازو ہیں، یہ جسم سے دور ہونے چاہیے، یعنی کہ جسم کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ ان میں اور جسم میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی رکوع کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر رکوع میں پڑھنا کیا ہے؟ اب ان صفات پر، یعنی کہ مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑ لیا، انگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھا، کمر کو بالکل اسٹریٹ رکھا، سر کو اس کے برابر رکھا، اب دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم سے دور رکھا۔ یہ رکوع کی بنیادی قواعد ہیں، خشوع اور خضوع کے لیے یہ لازمی ہے۔ اگر یہ طریقے اس میں کوئی کمی آ گئی تو سمجھو رکوع مکمل نہ ہوا۔ اب رکوع میں پڑھنا کیا ہے؟ تو مختلف تسبیحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ سبحان ربی العظیم، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی، 7 دفعہ بھی، جتنی اللہ توفیق دے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں منقول ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ الفاظ بھی ہیں، یہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح ہے، یہ بھی کی جا سکتی ہے، اور بھی دیگر تسبیحات احادیث میں منقول ہیں۔ اور سب سے عام اور آسان جو ہے یہ سبحان ربی العظیم ہے، اس کو آپ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، تو اس طرح آپ کا رکوع جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ رکوع کے لیے ان چیزوں کا بنیادی طور پر لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اس کا جو احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ یضع کفیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکانا یفرج بین اصابعہ، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کی انگلیوں میں فاصلہ ہوتا تھا، اور کانا یجافی مرفقیہ عن جنبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بازوؤں کو اپنے جو ہے جسم سے دور رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصب رأسہ ولا یقن، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سر کو بہت زیادہ جھکاتے تھے، نہ اتنا زیادہ بلند کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ رأى رجلا لا يتم ركوعه، کہ ایک شخص ہے اپنے رکوع کو مکمل نہیں کر رہا، وينقر في سجوده، اور جو ہے سر صرف زمین پر مار کر اٹھا رہا ہے جیسا کہ مرغا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو مات هذا على حاله هذه، اگر یہ شخص اسی حالت میں فوت ہو جائے، مات على غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شخص ملت محمد پر فوت نہیں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اسوأ الناس سرقۃ، سب سے برا چور جو ہے الذی یسرق من صلاتہ، وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا یتم رکوعہا وسجودہا، نماز کی چوری یہ ہے کہ انسان اپنا رکوع مکمل نہ کرے
اور سجدہ مکمل نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا معاشر المسلمین انہ لا صلاۃ لمن لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ مسلمانوں اس شخص کی نماز نہیں ہے جو رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا۔ تو لہذا یہ تمام احادیث رکوع کی اہمیت کے بارے میں ہیں، رکوع کے طریقے کے بارے میں ہیں، اور ہمیں رکوع کا جو ہے یہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کچھ تو ایسے کرتے ہیں کہ بس جھکتے ہی ہلکی سی کمر جھکائی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک اعتدال رکوع کے اندر نہیں ہوگا رکوع نہیں ہوگا، اور اگر رکوع نہیں ہے، رکوع رکن ہے نماز کا، اگر رکوع نہیں ہے تو سمجھے نماز نہیں ہے۔ تو رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رکوع رکن ہے، ایک رکن بھی غلط ہو گیا نماز بالکل باطل ہے۔ اور سزا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے قیامت والے دن بندہ محروم ہو جائے گا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہماری نمازیں ضائع ہوں، ہم پڑھ بھی رہے ہوں اور پڑھنے کے بعد ہماری نمازیں جو ہے باطل ہو رہی ہوں، ہمیں کچھ حاصل نہ ہو رہا ہو۔ لہٰذا ضروری ہے، فرض بنتا ہے ہر مسلمان پر کہ اپنی زندگی سے کچھ وقت نکالے، نماز کا طریقہ سیکھے، اس کے آداب سیکھے، اور جو بنیادی اعمال ہیں جن کے بغیر نماز باطل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اور جس کو نماز کی چوری قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں اور اللہ کے ہاں چور لکھے جا رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رکوعوں میں، اپنے سجدوں میں اعتدال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رکوع کا آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے مکمل۔ اس کے بعد رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے رکوع سے اٹھنا ہے۔ اس کے بعد کے جو اعمال ہیں انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔